پردے کے اوپر پردے کے جو مخالفین ہیں 3 اعتراضات کرتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر میں رہتے رہتے عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہ پردہ خرابی صحت کا باعث ہے. کیا یہ اعتراض صحیح ہے کہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی طبیعتیں ان عورتوں کے مقابلے میں خراب ہوتی ہیں جو باہر آفسوں کے اندر جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عرب ماحول جا کر کے دیکھیں آپ, انتہائی صحت مند عورتیں آپ پائیں گے جبکہ وہاں پردے کا خاص رواج ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پردہ خرابی صحت کا سبب ہے, خرابی صحت کا باعث ہے؟ اور یہ اعتراض تو اس وقت ہوگا جب عورت سے کہہ دیا جائے کہ تو قیدی کی طرح گھر ہی میں رہ, تجھے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف یہ حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن, تم گھروں میں قرار پکڑو, یہ بھی فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جب باہر نکلو تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج کر کے نہ نکلو. ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, بلا وجہ باہر نکلنے کی ممانعت ہے. تو وہ قیدی کی طرح تھوڑی ہے, قیدی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو قید سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں تو وہ جب چاہے جب بھی ضرورت ہو باہر نکل سکتی ہے. اس سے صحت کے اوپر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے یہ ہماری سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پردہ در حقیقت لڑکیوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ علم دینا, بہت زیادہ تعلیم دینا اور ان کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مدح نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بھولی بھالی رہے. اسی وجہ سے سورہ نور کے اندر ان کی ایک صفت آئی الغافلات, بھولی بھالی عورتیں, بھولی بھالی عورتیں. تو عورتوں کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ عورتیں امور خانہ داری چھوڑ کر کے, ان کا جو وظیفہ ہے وہ چھوڑ کر کے, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ چھوڑ کر کے دوسرے دائرہ کار میں آ جائیں, وہ انجینئر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, یہ کریں اور وہ کریں. اس کا حکم نہیں دیتا. لیکن اگر پردے کے ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کر لی جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے, ورنہ کثرت معلومات یہ عورتوں کے لیے قابل تعریف نہیں ہے. لہذا یہ ضروری نہیں کہ انہیں انجینئر بنایا جائے, یہ ضروری نہیں کہ انہیں بہت بڑا ڈاکٹر بنایا جائے. جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے, اگر پردے کے ساتھ انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے تو دنیا کی بھی تعلیم دیجیے اور دین کی بھی تعلیم دیجیے. اس سلسلے میں ایک روایت بڑی پیاری ہے, امام ابی داؤد اس روایت کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں, حضرت شفا بنت عبداللہ سے. روایت اس طرح ہے وعن الشفاء بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه الرقية النملة كما علمتها الكتابة رواه ابو داؤد في كتاب الطب. حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ کہتی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, آپ کی بیوی کے پاس. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا کہ شفا کب آئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر ہوئی آئی ہوں. حفصہ سے بات کر رہی تھی. تو حضرت شفا سے آپ کہنے لگے کہ شفا ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان کو چیونٹی کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا ہے. حفصہ کو لکھنا نہیں آتا تھا, تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا, تو اب چیونٹی کا رقیہ بھی سکھا دو, چیونٹی کا منتر بھی سکھا دو. یہ چیونٹی کا منتر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کاٹ لے تو منتر پڑھنا, چیونٹی کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیونٹی اتنا زہر تو نہیں رکھتی کہ چیونٹی کاٹ لے تو اس پر منتر پڑھ کر جھاڑنے کی ضرورت پڑے, اتنا زہر تو نہیں ہوتا. تو اس کو رقیۃ النملہ کیوں کہا گیا ہے؟ چیونٹی کا منتر. در حقیقت نملہ ایک بیماری تھی, وہ جسم میں پسلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی, اور یہ دانے اس طرح چبھتے تھے بدن کے اندر جیسے چیونٹیاں کاٹ رہی ہوں. تو ایسی بیماری کو نملہ کہتے تھے.
पसलियों के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां के वो इतना तकलीफ देती थी जैसे चींटियां अंदर काट रही हूं। तो इसके लिए हजरत शिफा को एक रुकिया, एक मंत्र मालूम था। वो मंत्र जो नमला की बीमारी में मुब्तला होता उसके ऊपर पढ़कर दम कर देती तो उसको शिफा हो जाया करती थी। उसी मंत्र के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा से फरमाया कि इनको वो चींटी का मंत्र भी सिखा दो, ताकि किसी को नमला हो जाए तो जैसा तुम ये मंत्र पढ़ देती हो और नमला के अंदर मुब्तला आदमी को शिफा हो जाती है, तो ये भी पढ़ देगी और नमला वाले मरीज को शिफा हो जाएगी। का क्या है, अल्लाह के रसूल सिखा दूंगी। वो मंत्र क्या था, मैंने तलाश किया उसको कि वो मंत्र क्या था जिसको वो उस बीमारी के ऊपर पढ़ती थी। तो मुझे वो मंत्र मिला अरबी में। जानते हो मंत्र क्या था? मंत्र यूं था, अल अरूस तंतइल व तख्तजिब व तक्तहिल व कुल्लु शैइन तफ्तइल गैर अन्नहा ला तासिर रजुल। ये मंत्र था। क्या तर्जमा है इसका? दुल्हन को चाहिए कि वो चप्पल पहने, जूती पहने, दुल्हन को चाहिए कि वो मेहंदी लगाए, दुल्हन को चाहिए कि वो सुरमा लगाए और सारी चीजें करे, सिर्फ अपने शौहर की नाफरमानी ना करे। यह मंत्र का तर्जमा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ करके कुछ इलाज किया करते थे। तो आपने ऐलान फरमा दिया था कि जिन मंत्रों के अंदर शिरकिया बातें हों वो मंत्र छोड़ दिए जाएं। जिन मंत्रों के अंदर शिरकिया चीज नहीं है उन मंत्रों को पढ़ा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हीं मंत्रों में से शफा बिनते अब्दुल्लाह अल-अदविया ये मंत्र नमला के मरीज के ऊपर पढ़ा करती थी और इसके अंदर कोई शिरकिया बात है नहीं। पता नहीं क्यों ये अल्फाज पढ़ने से वो नमला की बीमारी दूर हो जाया करती थी, जबकि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तर्जमा उसका जो था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इसका मतलब यह है कि बाज अल्फाज होते हैं, उनके असरात होते हैं, उन असरात की वजह से कोई बीमारी जायल हो जाती होगी। तो यह एक रुकिया था। इस हदीस से पता यह चला कि औरतें अपने अंदरूने खाना, घर की चार दीवारी के अंदर या थोड़ा और इसको उसात दे दे, पर्दे में रह करके तालीम हासिल कर सकती हैं, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। लेकिन शर्त यह है कि इख्तिलाते मर्दो जन नहीं होना चाहिए। जहां मर्द भी हूं और औरतें भी हूं वहां मफासिद तो पैदा होने जरूरी है, वहां कोई ना कोई मफसदा पैदा होगा, कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई बिगाड़ पैदा होगा। लिहाजा मखलूत तालीम की यूं इजाजत नहीं दी गई है। अगर हां कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा कॉलेज है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पर्दे के साथ लड़की जाए और उसकी इफ्फत को तहफ्फुज हासिल है, उसकी इफ्फत महफूज हो, तो उसे इल्म सीखने की इजाजत दी जा सकती है।